تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا ایک نور آیا ہے، اور وہ نور اپنے ساتھ ایک برہان لایا ہے۔ تو مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ نے بعثت فرمائی اور آپ تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا پر نازل فرمائی وہ اللہ کا کلام اور قرآن مجید تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف نہیں لائے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ تشریف لائے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اور وہ ضابطۂ حیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس میں یوں تعلق ہے، جڑا ہوا ہے، الگ نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا عاشق ہو، بڑی محبت کرے، بڑی محافل کرائے، بڑی نعتیں پڑھے، اور جو رسول اللہ کا پیغام ہے جو اللہ کے کلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے رسول اللہ خود لے کر آئے ہیں، اس کلام کے ساتھ، اس کلام کے احکام کے ساتھ، اس کلام کے تقاضوں کے ساتھ، اس کے اندر کیا مانگا گیا ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر کیا کچھ کرنے سے روکا گیا ہے اس کے ساتھ، اس بندے کا اگر تعلق نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑا عاشق رسول ہے اور وہ محبت رسول رکھتا ہے اور پیغام رسول کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے، پیغام رسول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پیغام رسول کے ساتھ اس کی شخصیت کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی فکر میں ایک ناقص انسان ہے۔ کامل شے تب ہوتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو فرمایا کہ میں ایک اپنا محبوب بھیج رہا ہوں اور ایک اس کے ساتھ ہدایت نامہ بھیج رہا ہوں، تو لہٰذا کامیاب صرف وہ ہوگا جو ہدایت نامے کو بھی پکڑے گا اور صاحب ہدایت نامے یعنی قرآن کو بھی پکڑے گا اور صاحب قرآن دونوں کو پکڑے گا، تب ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پر آپ ذرا منصب سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا منصب کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے رسول اللہ کو کیا مقام دیا۔ اب قرآن مجید کا جب آپ احاطہ کرتے ہیں، آپ میں سے سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، تو قرآن کیا ہے بھلا؟ یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ یہ آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ مثلا جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو پڑھتے جائیں، قرآن کا ایک تقاضا آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن کہے گا کہ اے بندے تو نے جھوٹ نہیں بولنا، کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ قرآن صفات الہیہ ہے، یعنی جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، تو قرآن آپ سے یہ تقاضا کرے گا کہ اے بندے سچ بول، چونکہ اللہ سچ کو پسند کرتا ہے، اور اللہ خود بھی بولیے، اللہ خود بھی سچ بولتا ہے۔ پھر آگے چلیں گے تو قرآن ایک اگلا تقاضا کرے گا کہ اے بندے رحم کر دوسروں پر، کیوں؟ چونکہ اللہ خود بھی رحم کرتا ہے اور دوسروں پر رحم کرنے کا حکم بھی فرماتا ہے۔ پھر آگے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر قرآن ایک اگلا تقاضا آپ سے کرے گا، اور وہ کہے گا کہ اے بندے معاف کر دوسروں کو، کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ معاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ پھر آپ اور آگے چلیں گے تو قرآن کہے گا کہ نرمی کر لوگوں پر، کیوں؟ کیونکہ اللہ نرمی کرتا ہے اور اللہ نرمی کرنے والوں کو، آپ ادھر آ جائیں جنید بھائی، ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، اللہ نرمی کرتا ہے اور اللہ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ ایک وجود ہے انسان کا، جو میرا وجود آپ کے سامنے، آپ لوگوں کا ایک پورا وجود میرے سامنے، اس وجود پر قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن کے اترنے کا مقصد اس وجود کی پوری اصلاح ہے، اس وجود کا ڈسپلن ہے، اس وجود کو ایک نظم دینا ہے، ایک ڈسپلن دینا ہے، ایک رخ کا تعین کرنا ہے، اس کو ایک خاص مقصد کی طرف راغب کرنا ہے، اور فضولیات اور بے مقصدیت کی چیزوں سے نکالنا ہے۔
یہ قرآن کا اور ہمارے تعلق، ہمارے وجود کا اور ہماری ذات کا تعلق ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت اتری ہم پر، ہمارے اندر اگر سختی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ نرمی کرو، ہمارے اندر اگر جھوٹ تھا تو قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، ہمارے اندر اگر انتقام کا مادہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو بدلو اور اپنے آپ کو کیا کرو، نرمی اور معافی کی طرف لے جاؤ۔ تو یعنی قرآن کا جب آپ دیکھیں گے کہ مقصد نزول کیا ہے، کہ وہ میری شخصیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، میری شخصیت کے بعض اوصاف بدلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن نے آپ کو کہا نا کہ فلاں 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 کام کرو، آپ غور کیجئے، اسی طرح قرآن کا ایک اور چیپٹر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ فلاں 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 کام نہ کرو۔ مثلا ہم نے سچ کا کہا کہ بولو، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اسے پسند نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خیانت اور بددیانتی اور دھوکہ نہ دو، وہ کسی بھی معاملے میں، جاب کے معاملے میں ہو، اگر آپ کی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے تو 8 گھنٹے پورا کریں، جس بھی رشتوں کے معاملے میں ہو، کہیں بھی دھوکہ نہ دو، چونکہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی گمراہ اور باطل طبقے کے ساتھ مت کھڑے ہو، جو گمراہ اور باطل طبقے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ذرا اب یہاں تک تفصیل میں گئے بغیر اتنی بات سے آپ سمجھ جائیے کہ میرا یا آپ کا اور ہم میں سے ہر مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ہر سطر پڑھ کے اپنے آپ کو بدلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی قرآن جو اوصاف دیتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی صفتیں، قرآن جو اوصاف دیتا ہے، قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وہ اوصاف ختم کر دیں اور قرآن کے وہ اوصاف جو منزل من اللہ ہیں ان کو ان اوصاف کے اوپر رنگ چڑھا دیں۔ اگر کبھی جھوٹے تھے تو اب سچے ہو جائیں، اگر کبھی ظالم تھے تو اب ظلم کرنا چھوڑ دیں، اگر کبھی خیانت کی تھی، بے ایمانی کی تھی تو اب بے ایمانی چھوڑ دیں۔ یہ وہ تقاضے ہیں جو قرآن ہم سے کر رہا ہے، ہر سطر ہم سے کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ جو ہے نا وہ 8 سال میں مکمل کی۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سال۔ اب کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین اتنی طویل سورت تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، ہم تو اجمی ہیں، ہم نے تو گرامر پڑھنی ہے، صرف نحو دیکھنی ہے، آیات کو سمجھنا ہے، بلاغت کے اصولوں کو سمجھنا ہے، پھر جا کے اس کو دیکھنا ہے، ہم بھی 8 سال نہیں لگاتے۔ تو حضرت عمر فاروق وہ تو خود عرب تھے اور اتنے ذہین انسان، وہ 8 سال کیوں لگا چکے؟ تو جب ان سے کسی نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھنے میں 8 سال لگے، وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک آیت پڑھتا تھا وہ آیت میری شخصیت کے کسی گوشے سے ٹکراتی تھی اور وہ آیت مجھ سے یہ تقاضا کرتی تھی کہ عمر فاروق تیری شخصیت کا فلاں گوشہ تو یوں ہے، لیکن اللہ کی آیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو یوں ہونا چاہیے، لہٰذا جیسے ہی ایک آیت آتی تھی میں اس آیت کے مطابق اپنی شخصیت کے اس حصے کو بدلتا تھا، پھر اگلی آیت پر جاتا تھا، پھر نیا حکم آتا تھا، اگر وہ حکم پہلے سے مجھ میں ہوتا تو میں آگے گزر جاتا اور اگر نہ ہوتا تو وہاں رک کر پھر خود کو بدلتا تھا۔ تو گویا میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے بلکہ جوں جوں قرآن مجھ سے تقاضے کر رہا تھا اور جہاں جہاں مجھ سے میری شخصیت کے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا میں نے ساتھ ساتھ بدلا بھی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ نظم اور یہ طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، یہ مقصد بعثت محمدی ہے کہ آپ قرآن کو محض پڑھیں گے نہیں بلکہ قرآن کو کیا کریں گے؟ سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ آپ کے وجود پر قرآن نازل ہو، اندر جب نازل ہوگا تو اندر جہاں خرابی ہے اس کو نکالتا جائے گا اور جہاں خوبی ہے اس کو مزید پروان چڑھاتا جائے گا۔ اب جب یہ آپ ایک تمہیدی نکتہ سمجھ گئے کہ قرآن مجید، بعثت محمدی اور انسان، ان تینوں کا آپس کا ربط، تعلق اور لنک کیا ہے، یہ آپ سمجھ گئے۔ اب اس سے اگلا ایک سٹیپ لیجیے کہ جب پھر انسان نے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ یہ جو تیری صفات کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ ساری صفتیں اپنا لو،
اور اپنی صفات کو زائل کر دو، ختم کر دو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے خود کو مزین کر دو۔ تو اگر ہمیں کوئی وجود چاہیے ہو زمین پر، کیا باری تعالیٰ کو ایک ایسا انسان موجود ہے کہ جس کی پوری شخصیت سر سے لے کر پاؤں تک تیرے اخلاق سے مزین ہو، تیرے اخلاق کا سرچشمہ ہو، تیرے اخلاق کا عکس ہو، اس کو دیکھے تو وہ دیکھنے میں بندہ ہو مگر اس کی ہر صفت قرآن ہو، اس کی ہر صفت تیرے اخلاق کے اندر ڈلی ہوئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک وجود میں نے ایسا بنایا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک میری جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات اس کے سر سے لے کر پاؤں تک میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو ایک انسان ہے مگر اس کا پورا کا پورا اخلاق، اس کا پورا کردار، اس کا پورا مزاج، اس کا پورا رویہ بالکل ایسے ہی ہے جو خدا کا اخلاق ہوتا ہے، جو خدا کا مزاج ہوتا ہے اور جو اللہ رویہ چاہتا ہے۔ تو پوچھا کہ باری تعالیٰ وہ وجود کون؟ تو اللہ نے فرمایا وہ وجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو اخلاق قرآن میں آئے ہیں اور جو آپ نے اپنانے ہیں ان تمام کو اپنا کر اگر کوئی وجود زمین پر موجود ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، وصال فرما گئی تھی، تو کوئی شخص آیا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے آ کے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا سوال کیا؟ اخلاق آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، یعنی اخلاق صرف یہ شے نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ اس کو ہنس کے مل لیں، خوش ہو جائیں، نہیں، اخلاق ایک پورا رویہ ہے۔ آپ کے تمام معاملات، اگر آپ لوگوں کے ساتھ، باہر کوئی آتا ہے تو اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، اور گھر میں آپ سارے مطلب وہ کیا ہے اس کا نام تھا، ہٹلر ہیں، اور وہ جو گردنیں اڑاتا تھا منگولوں کا بادشاہ، کیا نام ہے اس کا، جی چنگیز خان ہیں، گھر میں آپ چنگیز خان ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ تضاد ہے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تضاد ہے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ آپ نے اس تضاد سے نکلنا، آپ نے اس تضاد سے نکلنا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے شخص، حضرت سید عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ اے شخص، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں تو کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتا ہے جی پڑھے، سوال اخلاق کا کر رہا ہوں، آپ قرآن کا بتا رہی ہیں۔ فرمایا جو قرآن جن اوصاف، جن صفات کا درس دیتا ہے وہی سارا کا سارا محمد رسول اللہ کا اخلاق تھا، یعنی قرآن میں اور رسول اللہ کے اخلاق میں کوئی ایک جزو اور 1% بھی تفاوت نہیں تھا، بلکہ وہ یوں جڑے ہوئے تھے۔ ادھر جو قرآن کہتا تھا ادھر رسول اللہ وہ کرتے تھے، یعنی وہ قرآن صامت تھا، خاموش قرآن تھا، یہ قرآن ناطق تھے، یہ بولتا ہوا قرآن تھے، وہ صفحات میں قرآن تھا، یہ چلتا ہوا قرآن تھا، وہ اوراق میں قرآن تھا، صحائف میں قرآن تھا، یہ اپنے وجود اور اپنے مسعود اور اپنے وجود میں پورا کا پورا قرآن تھا۔ تو یوں ہم نے اس چیز کو اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے۔ یوں ہم نے ہر شے کو یوں ہم نے ہر شے کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے نفوس کا تزکیہ کروں۔ تزکیہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ گلاس ہے، ابھی یہ آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا، یہ نیا یہ لائے ہیں پانی کے لیے میرے لیے، اس کو اگر آپ پرانا کوئی گلاس اٹھا لیں جس کی ایک طرف کہیں نیچے کوئی مٹی پڑی ہو، کہیں میل کچیل پڑا ہو، کہیں کوئی گند پڑا ہو، کہیں کچھ اور لگا ہوا ہو، تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ اس گلاس کو یا اس برتن کو اس میں کچھ چیز ڈال کے دودھ یا پانی استعمال کریں گے؟ جب اس کی وہ والی کیفیت ہو تو پہلا عمل کیا کریں گے؟ اس کی صفائی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر جس کی بساط پانی پینے کی ہے وہ اسی صاف میں پانی پی لے گا، جو دودھ پینا چاہتا ہے وہ اسی صاف میں دودھ پی لے گا، جو شہد پینے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اسی صاف برتن میں شہد پی لے گا، جو پینا چاہتا ہے، جو کچھ پینا چاہتا ہے پی لے گا، مگر اصل کیا ہے؟ برتن کی صفائی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں برتن کی صفائی کے لیے آیا ہوں، تمہارے تزکیہ کے لیے آیا ہوں،
تاکہ تمہارے قلوب کے اندر، تمہارے باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو مرضیں ہیں جنہوں نے تمہاری پوری شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا، ان مرضوں سے میں تمہیں نکالوں، ان شخصیات سے میں تمہیں نکالوں تاکہ تمہیں پاک اور صاف کر دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی کرا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر خوشیاں منائیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو انسان ناپاک ہے اس کو پاک کروں۔ یہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا میرا ارادہ ہے کہ لوگ کفر، جن کے افکار کفر سے لدے ہوئے تھے، ان کے اخلاق گندگی اور بدکرداریوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کی زبانوں میں بے احتیاط گفتگو ہوتی تھی، ان کی زبانوں میں کوئی احتیاط کا پہلو نہیں تھا، ان میں رشتوں کا تقدس نہیں تھا، پورا کا پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں انسانیت کی طرف متوجہ ہوا، اس طور پہ متوجہ ہوا کہ میں ان کو صاف اور پاک کر دوں، تزکیہ کر دوں، اور تزکیہ کرنے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو پھر ان میں اتار دیا، بھیج دیا۔ اور یہ ایک حدیث قدسی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر جب میں نے چاہا کہ میں آشکار کیا جاؤں تو میں نے اپنا آپ آشکار کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ آپ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت مناتے ہیں، لیکن غور طلب ہے نکتہ یہ کہ حضور کی ولادت سے پہلے 12 ربیع الاول کا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ حضور کی ولادت بعد میں ہے، وہ بھی بڑی خوشی، مگر اس سے پہلے بڑی خوشی کہ جہاں یہ رسول اللہ کے آنے کا دن ہے وہیں پر یہ اللہ کی معرفت نصیب ہونے کا دن ہے۔ چونکہ رسول آئے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں، تو رسول اللہ کے ذریعے میں اللہ کی معرفت نصیب، اللہ تعالیٰ نصیب ہو۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے بڑا احسان کیا، اس پر خوشی مناؤ، اس پر اللہ نے بھی خوشی منائی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نہیں کہا کہ خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی منائی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ آمنہ کے جسد مبارک سے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں مختلف انداز میں خوشیاں منائیں جو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں تھیں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی رسول اللہ پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ ہوا کہ پوری کائنات کے اندر سے جو اندھیرے تھے ایک لمحے کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے یوں روشن کیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور شام کے صحراؤں میں چلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے پوری کائنات سے ظلمت اور تاریکی کو سلب کر لیا گیا تھا، نور بھر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ کی آمد کی خوشی اللہ نے ایسے منائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے پر، ایک عرش پر اور ایک بیت المعمور پر 3 جھنڈے گاڑ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب گئے تو انہوں نے وہ مینار دیکھے اور جھنڈے دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ یا رسول اللہ جھنڈے ہیں کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے عرش پر لگائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سمندر حرکت روبہ حرکت تھے، سمندروں کی لہروں میں وہ تلاطم دیا کہ اگر وہ لہر اتنی اٹھتی تھی تو اللہ نے عظمت مصطفیٰ کے صدقے اس کو یہاں سے یہاں تک دیا۔ تو جس رات یہ ولادت آئی، جس رات ولادت ہوئی اور حضور آئے، لہریں اپنی عام روٹین سے زیادہ بلند ہوتی تھی۔ پھر امام سیوطی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنی عام سطح سے اونچا کر دیا تھا، اگر یہاں کوئی پہاڑ ویسے یہاں کھڑا تھا تو حضور کی ولادت کی رات کو بلند ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سال پورے عرب میں جو عورت امید سے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا، حضور کی آمد کی خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی خوشیاں منائی ہر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک نور کی چادر اڑائی، سورج کو نور کی چادر اڑائی اس رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت شفاء عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جو حضور کی داعیہ تھی، ولادت کے وقت موجود تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کے تارے یوں جم گھٹا کے ساتھ ہماری حضرت آمنہ کے گھر پر آ رہے تھے کہ شاید مجھے یہ لگا یہ ہمارے اوپر گر پڑیں گے، مگر وہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ حضور السلام کی ولادت پر مبارکباد اور سلامی دینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی۔ تو خوشی منانا تو ایک حصہ ہے، لیکن اصل حصہ جو دوسرا ہے وہ شخصیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس مقصد سے دور کیا، اب یہاں مائیں بھی بیٹھی ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ لوگوں نے اس مقصد سے دور کیا،
اپنے آپ کو تربیت کے اس پروسیس میں نہ ڈالا تو آپ لوگ وہ ظلم کریں گی کہ آپ کی آگے نسلیں، بچے بھی اس تربیت کے پروسیس میں نہیں ڈلیں گے. کبھی بھی کہنے سے عمل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ بچے کو کہیں ڈانٹ کے کہیں نماز پڑھو اور آپ خود نماز نہ پڑھیں تو بچہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا. یہ ایک ڈھونگ ہے اور ایک دھوکہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا رکھا ہوا. یعنی بد عملی کے ماحول میں کوئی اچھے عمل والا پیدا نہیں ہوتا، بے حیائی کے ماحول میں کوئی حیادار شخص پروان نہیں چڑھتا، بے ایمانی کے ماحول میں کوئی ایماندار ہستی پیدا نہیں ہوتی. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. تو عشق رسول کا اولین تقاضا تو یہ ہے کہ قوانین رسول اور فرمودات رسول پر عمل کیا جائے. اور ہم اپنی شخصیات، رسول اللہ نے ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ کے لیے تیار ہی نہیں کر پاتے. ہم اپنے آپ کو تزکیہ کے لیے تیار نہیں کر پاتے کیونکہ تزکیہ کروانے کے بہت سارے تقاضے ہیں. ہم آپ کو ان تقاضوں میں، اپنے آپ کو ان تقاضوں میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے. ہم سستی جنت کے طلبگار ہیں اور ہمیں سستی جنت بیچنے والے بھی آج کے معاشرے میں ملتے ہیں. دو نعرے لاؤ، دو جناب کوئی عشق محبت کی باتیں کرے اور جنت. ایسا نہیں ہے. آپ انسان ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں. پھر آپ کو کتاب ہدایت ملی ہے، پھر اس بنیاد پہ آپ کی جواب طلبی ہے. ہر بندے نے اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کے حضور جا کے جواب دینا ہے. تو وہاں کیا بتائیں گے کہ ہم نے تو 2 نعرے لگائے تھے؟ ایسا نہیں. صحابہ کرام نے کیا اپنی زندگیاں نعروں کے ساتھ گزاری تھی؟ نہیں، عمل کے ساتھ پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا. تو اب ہم جب اپنی شخصیات کو اصلاح کی طرف لے جاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اس پوری کی پوری شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں. یعنی دیکھیں، کام تو کئی جگہوں پر کرنے کا ہوتا ہے مگر 1-2 مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے خرابی کا باعث ہیں کہ اگر ان کو قابو کر لیا جائے تو باقی 8-10 چیزیں ویسے ہی قابو ہو جاتی ہیں. سر آپ یہاں پہ ہم خود سوچ لیتے ہیں کہ نسبت سے جو ہے وہ لوگ نکل جائیں گے، عمل کی خاص ضرورت نہیں ہے. سونے کا نام کی ویسو کی جنت ویسو ہے. جی میں دسنا ذرا اس کے بارے میں دیکھیے. پہلے میں یہ میڈم کے سوال کا جواب دے لوں. جب آپ سونے کا نام لیتے ہیں نا جی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ لیں، مثال سے سمجھا دیتا ہوں. یہ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ یہ بیٹھا ہے، ایک گروپ یہ بیٹھا ہے. کسی کو جو تیسرا اوپر سے آیا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ کس گروپ کا ہے. آپ نے کہا جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں، ہم سونے کا نام لیتے ہیں. تو آپ اس گروہ میں آ گئے جو سونے کا نام لینے والا گروہ ہے. آ گئے کہ نہیں آئے؟ اب آنے کے بعد وہ جو جج بیٹھے ہیں سامنے وہ دیکھیں گے کہ یہ جو سونے کا نام لینے والا تھا اس کا عمل کیسا ہے. 1 منٹ میں تو فیصلہ نہیں ہو جانا نا. اگر اس سارے کا عمل سونے کی تعلیمات کے خلاف ہے، باغی ہے، اس کے رسول کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ ادھر آیا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کا جھوٹا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا خائن ہے، وہ اعلیٰ درجے کا گناہگار ہے، وہ اعلیٰ درجے کا اپنے حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اگر عورت ہے تو شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، اپنے اعز و اقارب کے حقوق پورے نہیں کرتے. تو آپ لکھ کے رکھ لیجئے، وہ جو ہے نا سونے کا نام لینا، وہ سونے نے اس کو سب سے زیادہ پکڑنا ہے کہ میرا نام تو لیتے تھے، میری سیرت سے دور کیوں تھے آپ لوگ. تو لہٰذا نسبت کا یہ تصور غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نسبت کے بعد چھترے بے مہار، اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، آپ آزاد ہو گئے ہیں. ایسا کوئی تصور نہیں ہے دین اسلام کے اندر، قرآن کے اندر. پیر و شیروں کے پاس ایسے تصورات ہوتے ہیں، اسلام کیا ایسا کوئی تصور نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تعلیمات پڑھیں، آپ لرز جائیں گے. میری ایک کتاب آ رہی ہے قرآن مجید کے 365 اصول، سال کے 365 دنوں کی مناسبت سے ہر روز کے لیے ایک اصول اس میں لکھا ہے. آپ پڑھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ آپ کتنے جواب دہ ہیں. آپ ہر شے کے جواب دہ ہیں. قرآن کہتا ہے جو لفظ تو بولتا ہے وہ لفظ ہمارے پاس محفوظ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام غزالی نے لکھا ہے، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، فرمایا گزر رہے تھے تو 2 بکریاں آپس میں سینگ لڑا رہی تھیں. بکریاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر آپ رو پڑے، چشمان مقدس سے آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ واللہ قیامت کے دن یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ ان 2 بکریوں میں سے پہلے کس نے سینگ مارا تھا. اور ہم اتنا کچھ کر کے بیٹھے اور ہم سے پوچھتے ہی کوئی نہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی خرابی
بندوں میں بھی یہ ہے اور پھر خواتین میں بہت ہی زیادہ ہے. وہ بنیادی خرابی زبان کی خرابی ہے. حضور نے فرمایا مومن اور مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. اگر آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو پھر وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم جتنے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی اکثر شکلیں یا ہاتھ سے ہیں یا زبان سے. اور زبان ایسی شے ہے یہ کہیں رکنے میں نہیں آتی. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے کمرے میں آئے تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا اور وہ ڈر گئے. تو جب بعد میں اپنے بابا سے پوچھا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی وجہ بتائی. منظر یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو نکال کے پکڑ رہے تھے اور اس کو دبا کے کھینچ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے نے، ان کے بیٹے نے، کہ ابا جان یہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس کی خرابی اور اس کی عدم استعمال اور اس کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. اب ایک دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو انداز ہو. زبان کو قابو میں رکھنا عادی شخصیت کو قابو میں رکھنا ہے. حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کی پوری شخصیت اس کی زبان کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے. جیسے جب تک زبان بند ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا دیکھ کے کپڑوں سے وضاحت سے کہ یہ کیسا ہے، اور جیسے ہی زبان کھلتی ہے اگلے 5 منٹ میں بندے کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فَأَطْمَعُهُ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَأْكُلُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ. بے جا تبصرے، ہمارے ہاں بے جا تبصروں کی تو تانتے بندے ہوئے ہیں. فون کرنا ہے تو بے جا تبصرے. کس پر تبصرے؟ دوسروں پر تبصرے. کسی کے کردار پر تبصرہ، کسی کے کپڑوں پر تبصرہ، کسی کی بات پر تبصرہ، کسی کے ریلیشن پر تبصرہ. حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ کھانے پہ بلائے تو چپ کر کے کھانا کھائے اور کھانا کھا کے پھر سوال نہ کرے. اب کتنی اہم بات ہے. فرمایا کھانا کھا کے یہ سوال نہ کرے اے گوشت کتھوں آیا، یہ کہاں سے آیا تھا، یہ کب لیا تھا، کون لایا تھا. اور پھر فرمایا کہ جب کھائے تو سوال نہ کرے، اور اگر وہ کچھ پلائے تو بے شک ٹیسٹ میں تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو تو چپ کر کے پی لے اور اس سے متعلق کچھ سوال نہ کرے. حضور نے فرمایا بے جا تبصرہ مت کرے، چونکہ یہ بے جا تبصرہ پتہ کیا کرے گا؟ جس نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے اس کے دل کو مجروح کرے گا، اس کی شخصیت کو، اور اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرے گا. وہ کہے گا میں نے کھانے کے لیے بلایا ہے اور یہ آگے سے باتوں کو کریدنے کی شروع کر رہا ہے. اس کے بعد آگے سنیے، اس کے بعد آگے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں یا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے محض نعروں والے مسلمان بننا ہے یا ہم نے سیرت والے، صفات رسول والے اور قبر اور حشر میں رسول اللہ کے گروہ میں کھڑے ہونے والے بننا ہے. آپ یہ کہہ کے کہ میری رسول اللہ سے نسبت ہے، اس گروہ میں تو آ گئے، لیکن اب اس گروہ کا عمل دیکھے گا تو اللہ فیصلہ کرے گا نا. دیکھیں نا، آپ دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے نا کہ نسبت والا، آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ عدالت میں دعوے کا ثبوت نہ پیش کر سکیں تو دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. تو آپ کا دعویٰ نسبت خارج ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر یہ سچے ہوتے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کے اسوہ حسنہ پر بھی عمل کرتے. خالی رسول رسول کہنے سے کام نہیں بنے گا. حضرت اس کے بعد اگلی حدیث سے حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہی بات جو حضرت ابوبکر والی میں نے بتائی، یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور جب پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ جسم کا، ایک تو وہ شکایت کی نا کہ اکثر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ جب پورا جسم کسی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا تو جسم کا ہر عضو جہنم میں جلے گا تو تمام اعضاء اللہ کے حضور شکایت کریں گے. ہاتھ بھی شکایت کرے گا، ٹانگ بھی، بازو بھی، سر بھی، آنکھیں بھی، کہ باری تعالیٰ یہ زبان تھی جس کو یہ قابو میں نہیں کرتا تھا اور اس زبان کی وجہ سے جلنا ہم سب کو پڑ رہا ہے. قابو کس کو نہیں کرتا تھا؟ زبان کو، اور اس کے نتیجے میں جلنا ہم سب کو پڑ رہا ہے.
یہ زبان اللہ کے حضور دوزخ میں جب کوئی جائے گا اس کی شکایت کرے گی اللہ کی بارگاہ. اور پھر حضور نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث پاک 6784 نمبر ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المتنطعون، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو بال کی کھال اتارتا ہے. آپ تعلیمات دیکھیے، چھوٹی سی بات کو پکڑا، اس کے بعد اس کے اندر اپنے زن کو، اپنے گمان کو داخل کیا. میرا خیال ہے اسے گل اس واسطے کی تھی ہوگی، یہ اس وجہ سے ہوئی ہوگی، وہ یہ چاہ رہی ہوگی نا، اس نے یہ کہا ہوگا نا. وہ چھوٹا سا کلو ملتا ہے، اس کے اوپر پوری کہانی ہم خود فٹ کر لیتے ہیں. یہ خود پوری کہانی فٹ کر لیتی ہیں اور ایک پورا ماحول بنا دیتی ہیں سازش کا. تو رسول اسلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو چھوٹی سی بات کو سن کے پوری کہانی گھڑتا ہے، جو کھوج لگاتا ہے، جو بال کی کھال اتارتا ہے. بس بات سنیں اور بات ختم. آپ 100% کبھی کوئی آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا اور 100% آپ دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتے. یہ دنیا ہے، معاملہ چلانا ہے. بس ایک جائز حد تک حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے، عزت و اکرام کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلیے. نہ ہر ایک کو راضی کرنا مقصود ہے اور نہ ہر ایک سے راضی ہونا مقصود ہے. اس کے بعد آگے سنیے. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے جو اکٹھے رہتے تھے. 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک گناہگار تھا اور دوسرا عابد تھا. ایک بہت عبادت کی کوشش کرتا تھا اور دوسرا گناہگار تھا. ہم دوسروں پر جو حکم لگاتے ہیں نا، وہ فلانی تو ایسی ہے، فلانی تو ایسی ہے، فلانی تو ایسی ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون کیسا ہے. یہ ججمنٹل نہ ہوا کریں کہ تھوڑا سا عمل دیکھا اور پھر اپنے دل میں چونکہ اس کا بغض پہلے ہی پایا جاتا ہے، اس بغض کی بنیاد پہ اس چھوٹے سے عمل کو جو اگر ظاہراً غلط لگ بھی رہا ہے، ہمیں کیا پتا اس کے دل کا حال کیا ہے، اس کی بنیاد پہ پوری کہانی خود فٹ کر لی. حضور نے فرمایا وہ 2 بھائی تھے، ایک نیک اور صالح نیک تھا، عبادت کرتا تھا، دوسرا گناہگار تھا. جو نیک تھا وہ گناہگار کو ہمیشہ ڈانٹتا رہتا تھا کہ نیک کام کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرو. اور وہ جو دوسرا تھا گناہگار، اس کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا تھا، کون جانتا تھا. اب کیا ہوا، چلتے چلتے ایک دفعہ اس نے کہا کہ تجھے اللہ بڑی سزا دے گا اور تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، تجھے جہنم میں جلائے گا. وہ گناہگار، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی. اس نے کہا تو اپنے آپ کی فکر کر، چھوڑ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، مجھے میرے اللہ کے ساتھ رہنے دے، تو اپنا عمل کر. اب وہ دونوں مر گئے. جب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کی روحیں آئیں. تو جو شخص یوں ججمنٹل، دیکھیے تبلیغ کرنا اور دلائل کے ساتھ بات کرنا ایک الگ اور مختلف چیز ہے. یوں دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جانا، حتمی رائے قائم کر دینا، کہہ دینا کہ تو تک کافر ہے. ہمارے ہاں دیکھیں مسلکوں نے کیا تباہی مچا دی. ہر شخص دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر شخص دوسرے کو بدکردار کہہ رہا ہے. گھروں میں، خاندانوں میں کیا تباہی ہے. جس سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اس کی کردار کشی شروع کر دیتی ہے. جس سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنا بنا کے پیش کر دیتی ہے. تو وہ دونوں بھائی جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ نے اس شخص سے جو نیک تھا اور دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ نے اس کی گرفت کی اور اس سے کہا کہ بتا میں نے اپنے اختیارات تجھے کب سے دے دیے ہیں. میں نے اپنے اختیارات تجھے کب سے دے دیے ہیں کہ تو زمین پر بیٹھ کے فیصلے کرنے لگ گیا ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا. تجھے کب سے. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 4903 نمبر حدیث صحیح، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تو کب سے فیصلے کرنے لگ گیا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا. میرا ہر بندہ میرا بندہ ہے، میں جس کے بارے میں جو فیصلہ کروں میں مالک ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے گناہگار، اس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں، میری بخشش اور میری مغفرت اور میری رحمت بڑی ہے. تو چونکہ اس کی باتوں کو سن کے صبر کرتا تھا، لہٰذا اس صبر کے بدلے تیرے گناہ مٹا دیے. تو جنت میں جا، اس کے ساتھ میں بھی معاملہ کرتا ہوں جو نیک تھا. آپ اندازہ کر لیں، بعض اوقات صورتحال بدل بھی سکتی. تو ججمنٹل نہیں ہونا، فیصلہ کن نہیں ہونا، حکم نہیں دے دینا کہ فلاں تو ایسا ہے. آپ کو کیا پتا، نہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہے، نہ آپ کو اللہ نے خود بتایا. تو اپنے گمانوں پر لوگوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے. صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے 6477 ان ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عبدا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسا لفظ بول دیتا ہے، ہمارے ہاں یہ بہت معذرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، ایسا لفظ بول دیتا ہے کہ وہ دوسرے کے ذہن اور دل پر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے، اور ہم نے صرف ایک لفظ بولا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے ذہن پر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ وہ شخص بولنے والا تو ہلکا سا لفظ سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اگلے کا بوجھ اتنا شدید بن جاتا ہے کہ اس بوجھ کی وجہ سے اللہ بولنے والے کو جنت کے رستے سے پھسلا دیتا ہے اور دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ وہ ایک لفظ اتنا بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے۔ ہم زبان کے بارے میں بڑے بے احتیاط ہیں، بہت بے احتیاط ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا، اور بہن جی اس نے دسیا دیکھے ہے نا کی ہو رہے، پھر آگے پوری کی پوری کہانی۔ یہ چیزیں جب تک درست نہیں ہوں گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو آپ کی قبولیت کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ دیکھیں نا عبادت کیا ہے؟ نور ہے۔ عبادت کیا ہے؟ بولیے، نور ہے۔ اور نور جس دل میں موجود ہے وہ دل گندا ہے، وہ برتن گندا ہے، اس کے اندر غیبت بھی ہے، اس کے اندر چغلی بھی ہے، اس کے اندر دوسروں کے بارے میں سازش بھی ہے، اس کے اندر چھوٹی سی بات کو بڑھانا بھی ہے، اس کے اندر بات کی ٹو لگانا بھی ہے، اس کے اندر بدگمانی بھی ہے۔ تو بتائیے وہ نور جو عبادت کے ذریعے آنا تھا، وہ برتن ہی گندا ہے، وہ ٹھہرے گا کہاں؟ وہ واپس چلا جائے گا، وہ نہیں رکے گا۔ ذہن میں مت رکھیے کہ وہ رکے گا۔ امام شافعی کی بارگاہ میں ایک ان کا سٹوڈنٹ آیا، حضرت وکی، انہوں نے کہا کہ میں جو علم پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ یہ ٹیچرز کے لیے بڑی اہم بات، طالبات کی، میں بھول جاتا ہوں۔ تو امام شافعی نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھول جاتا ہوں، اور بھولنا تو ایک ظاہر ذہنی عمل ہے نا، ریاضت کا عمل ہے، آپ فرما رہے ہیں گناہ چھوڑ دو۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ علم کا نور، علم جو ہے نا، علم دین، یہ نور ہے، علم سارا ہی نور ہے، اور علم دین ہو تو پھر نور علی نور ہے۔ تو فرمایا یہ علم دین جب تو پڑھتا ہے تو یہ نور تیرے دل میں اترتا ہے، لیکن دل میں اگر گناہ ہیں تو پھر یہ نور ٹھہرتا نہیں، چلا جاتا ہے، تو سمجھتا ہے تو بھول گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس کو قرار نہیں پکڑنے دیتا، اللہ اس کو واپس اٹھا دیتا۔ یہی معاملات ہماری عبادات کے، سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، یہ جھوٹ میں شریک ہونے کے مترادف ہے، جھوٹ میں شریک ہونے کے۔ اور میری ذاتی رائے کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ غیبت ہے، چغلی ہے، غیبت، دوسروں کے بارے میں پہلے ایک اندازہ لگا لینا، اور وہ خصوصیت پھر اس کے اندر ٹھونس کے زبردستی سے اس کو پروپوگیٹ کرنا پورے معاشرے میں، دوستوں میں، فیملی ممبرز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی جو تعریف بیان کی وہ بڑی خطرناک ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص کے بارے میں بری بات کر رہا ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے اس کا عیب بتایا ہے یہ اس میں موجود ہے، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، یعنی میں وہ بات نہیں کر رہا جو اگلے میں موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ گناہ کسی کی موجودگی میں اس کا بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہے، مگر بیان کرتے ہوئے وہ موجود نہیں، اس کے سامنے بیان کیا جاتا تو وہ محسوس کرتا اور ناراض ہوتا، بس یہ چیز غیبت بنا دیتی ہے۔ ہم کتنی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز جو اس میں موجود ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے اور یہ الزام ہے، اور اللہ کا رسول بہتان باندھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، وہ جو ہماری بہن سوال کر رہی تھی کہ ایک طرف وہ جو رسول اور اللہ کے رسول کا نام گننے والے لوگ ہیں، نام لینے والے لوگ ہیں، ایک طرف وہ نام لیوا ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کا عمل انہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر لعنت بھیج رہا ہو، تو بتائیے کہ وہ کیا نام والی بات محض قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ یہ ایک ماورائی دین مولویوں نے دے دیا ہے، ہوائی دین، چلتے ہر کوئی جنتی ہے، بلکہ جنت کے اب تو ٹکٹ بھی جیب میں ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ لوگ جواب دہ ہیں، یو آر آنسریبل ٹو ایوری ایکٹ، ایوری ورڈ، ایوری ایکشن، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، جانور تو ہے نہیں۔ تو انسان مکلف ہے، اور مکلف وہ ہوتا ہے جو رسپانسبل اور ذمہ دار۔ تو ہماری سب سے بڑی آج کی جو بیماری ہے وہ غیبت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں، حضرت سنن نبی داؤد کی حدیث میں حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، حدیث کے لفظ سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر
من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، جو ابھی محض زبان کے مسلمان ہیں۔ حضور نے یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ وہ مسلمان جو ابھی صرف زبان اور کلمے کے مسلمان ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں اترا۔ تو ایمان دل میں کیسے اترے گا؟ جب اس ایمان پر عمل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ایمان دل میں اتر جائے گا۔ تو ایمان کیا ہوگا؟ دل میں اتر جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی ایمان زبان سے ہٹ کے، زبان کے بعد اگلے درجے میں ہمارے دل میں بھی اترے، ہماری روح میں بھی اترے، اور ہماری پوری شخصیت کو وہ منور اور مزین کرے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ بتائیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ پھر میں نے بہتان پر بھی بات کی کہ ہم بہتان باندھنے میں بڑے تیز ہیں۔ پھر بدگمانی بھی دیکھ لیجئے، اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ لیجئے۔ بدگمانی، اللہ فرماتا ہے اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں، اور ہم ایویں ہی لطف کے لیے، چسکے کے لیے، زبان کے چسکے کے لیے بدگمانی کر لیتے ہیں۔ پھر آبرو ریزی، دو جملے ایسے بولتے ہیں کہ اگلے کی یا اگلے کی پوری عزت اچھال کے رکھ دیتے ہیں اس کے کردار پر، اور خود سے بس صرف غصہ آیا ہوتا ہے کسی بات پر، اس غصے کے اظہار میں دو جملے بولتے ہیں اور اگلے کی پوری شخصیت ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اب میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ بیٹھ جائیے، چونکہ آپ کے سوال کا میں کلوز کرنے لگا ہوں، آپ بیٹھ جائیے ذرا۔ اب آپ نے یہ ساری بات سن لی ہے، اب ذرا آپ غور کیجئے۔ ایک انسان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کون ہے بتائیے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ یہ جتنا کچھ میں نے بتایا، اللہ اس سے کہتا ہے کہ اے بندے جا یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، اور یہ کام کر، اور وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہو، اللہ ہو۔ اللہ کہتا ہے او بھائی، اللہ ہو کرنے کو میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ جا اپنے فرض ادا کر، میں کہتا ہوں کہ جا فلاں فلاں کام کر، میں کہتا ہوں کہ جا دن میں 5 بار نماز پڑھ، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو بتائیے اس بندے کے بارے میں اللہ کی کیا رائے ہوگی؟ اگر آپ کا ایک ملازم ہو جس کو آپ 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتے ہو، اور آپ اس کو ڈیوٹیز دیں، اور وہ ڈیوٹی لے کرنے کی بجائے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کا نام جپتا رہے، جنید صاحب بڑے اچھے ہیں، جنید صاحب بڑے اچھے ہیں، میڈم بہت اچھی ہیں، تو آپ کہیں گے او بھائی اپنی پیریڈ نہیں پڑھاتے ہو، اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کرتے ہو، ہمارا نام لینے سے کیا فائدہ؟ بس یہ فرق ہے خالی نسبت اور نسبت کو پورا کرنے۔ تو اس ملازم کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کا تو ذہن کا علاج ہونے والا ہے کہ میں اس کو کام کہتا ہوں، اور یہ آگے جا کے بس اسی کو فرما برداری سمجھے ہوئے ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے میرے آگے۔ تو فرما برداری یہ نہیں ہے۔ فرما برداری یہ ہے کہ محض ہاتھ باندھ کر نہ کھڑا ہوا جائے، بلکہ جو کرنے کو مالک کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھایا جائے۔ یہ سچا بندہ ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر بندے کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، ڈاکٹر کچھ چیزیں لکھ کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو آپ کیا آ کے پڑھ لیتے ہیں، صبح شام پیناڈول، صبح شام پیناڈول، صبح شام اگمنٹن پڑھتے ہیں، یا اس کو کھاتے ہیں، کرتے ہیں نا، اس کو کھاتے ہیں، پھر وہ لکھ کے دیتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں نہیں کھانی، یہ احتیاط کرنی ہے، پھر ان کی احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو پھر جا کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ من و ان یہی معاملہ قرآن کا ہے، وہ جسم کا علاج کرتا ہے، قرآن روح اور اخلاق کا علاج کرتا ہے۔ تو قرآن کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہتا ہے، کچھ چیزوں سے رکنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جب آپ وہ کریں گے جس کے لیے وہ کرنے کو کہتا ہے، اس سے رکیں گے جس کے لیے وہ رکنے کو کہتا ہے، تب وہ آپ کو اپنا فیض دے گا، تب وہ آپ پر دروازہ کھلے گا، اور تب آپ کو سیرت محمدی اور قرآن اور حضور کے عشق اور محبت کی جو زبان تک ہے اس کا پھر آپ کے باطن میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ یوں پھر وہ شخصیت بنے گی جو شخصیت پھر کسی اور، بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں۔ ہم اپنے دور میں حضور شیخ الاسلام کو اس شخصیت کے طور پہ دیکھتے اور جانتے ہیں، لیکن اس میں بڑی محنت لگتی ہے، باتوں سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی نسل کو بھی پریکٹیکل دین دے کر جائیے۔ دین کرنے کی چیز ہے، دین ایک ورب ہے، اسلام ورب ہے، ناؤن نہیں ہے۔ آپ نے صرف کہنا نہیں ہے، آپ نے پریکٹیکلی عمل میں کر کے اس کو دکھانا ہے اور اگلی نسل میں اس کو منتقل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اگلی نسل کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ بے شک اس کو 50 محافل میلاد میں لے جائیں اور اپنے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا تو حق ادا نہیں ہوا۔
حضرت مولا علی ایک دفعہ جا رہے تھے، بس آخری بات، حضرت مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کا گورنر بن کے کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے جا رہا تھا. تو وہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی، مولا علی سے کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں. تو مولا علی نے فرمایا اپنی زبان بند رکھنا. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو جا ہی تبلیغ کرنے کے لیے رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان بند رکھنا. تو گویا پیغام یہ تھا کہ زبان سے جتنی دفعہ کہو گے مؤثر نہیں ہوگا، خاموش رہ کے جب کر کے دکھاؤ گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی یہ پیغام دینے کے لیے یہ آیا تھا. تو لہٰذا بچے آج کل کے بڑے ویجیلنٹ ہو گئے ہیں، بہت ایڈوانس ہیں. جو پچھلی نسلیں تھیں اس طرح کے اب بچے نہیں ہیں، وہ بہت پک کرتے ہیں. انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل ہر وقت یوز کرتے ہیں بچے، وہ ویژولائز کرتے ہیں ہر شے کو، اب کہنے سننے سے زیادہ ویژولائز کرتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ ہر وقت دیکھے گا کہ ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نماز کے وقت میں ہمارے گھر میں دن میں 5 بار ایک حرکت ہوتی ہے، واش روم میں جا کے وضو کر کے کوئی نکلتا ہے اور پھر اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چند دنوں میں بچہ اس حرکت کو اپنے ساتھ اپنا لے. اور اگر آپ خود نہیں پڑھیں گے اور آپ جتنی بھی اونچی آواز سے ڈکٹیٹر انداز میں اس سے کہیں گے نماز پڑھو، یہ کام کرو، سچ بولو، تو آج کے بچے تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ امی آپ خود تو جھوٹ بولتی ہیں، ہمیں آپ سچ بولنے کے لیے کہتی ہیں. ہم تو ڈرتے تھے نا، ہمیں تو مار پڑتی تھی، لیکن اب کے بچے نہیں ڈرتے، وہ کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو، آپ لوگ بنیاد ہیں، خبردار اپنی گھروں کی، اپنے بچوں کی ناکامی کا بوجھ دوسروں پر مت ڈالیے. اب لورل ہوم یہ جو سکول ہے، تعلیم کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ تعلیم کا ہے پڑھنے پڑھانے سے متعلق، جس کی کور رسپانسبلٹی سکول کی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں ساری ذمہ داری سکول پہ ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیے نا، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے بچہ سکول میں ہے اور 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بچہ گھر میں ہے. اگر آپ 16 گھنٹے میں اس کی شخصیت کو تباہ کر دیں گے تو یہاں 6 گھنٹے میں کون سا معجزہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا الائن ہو کے چلیں ٹیچرز کے ساتھ، ماں باپ ٹیچرز کے ساتھ یوں جڑ کے چلیں کہ وہ جو 16 گھنٹے وہ گھر میں گزار رہا ہے وہ 16 گھنٹے بھی اسی پیٹرن پہ گزروائیں، تاکہ یہاں آ کے وہ اسی پیٹرن پہ دوبارہ 6 گھنٹے گزارے، پھر وہ 16 گھنٹے جا کے گزارے. یوں مل کے ایک بچے کی شخصیت پر کام کریں. تو تعلیم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکڈیمک ڈومین جس پر سکول کام کرتا ہے اور ایک مورل ڈومین جس پر سکول اور گھر دونوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ایکڈیمک ڈومین کا تعلق صرف آپ کی جاب سے ہے، لیکن مورل ڈومین کا تعلق ماں باپ سے ہے، رشتوں سے ہے، ناتوں سے ہے، گلی محلے والوں سے ہے، ہر ایک سے ہے جس سے اس نے بات کرنی. ہماری توجہ مورل ڈومین پر بھی ہونی چاہیے، صرف ایکڈیمک ڈومین پر فوکس نہ کریں. پیرنٹس کو جب منتھلی پی ٹی ایم میں بلائیں تو ان سے یہ بات کریں کہ بچہ ضد کیوں کرتا ہے، بچہ بدتمیز کیوں ہے، بچہ گالیاں کہاں سے سیکھ کے آتا ہے. ماحول کو قابو میں کریں، بچوں کے یہ ایریاز ڈسکس کریں. اگر 90% ایک بچے کے نمبر آ گئے اور اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ ماں کو کیسے بلانا ہے، تو پھر اس نمبر پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. اگر ایک بچے کے 70% مارکس ہیں لیکن وہ ایٹیکیٹس کا اچھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بڑے کو کیسے بلانا ہے، چھوٹے کو کیسے بلانا ہے، گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو کیسے آ کے بٹھانا ہے، پانی کا گلاس کیسے پیش کرنا ہے، ٹیلی فون آ جائے ماں باپ گھر میں نہیں ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ہینڈلنگ بچوں کو سکھائیے. یہ سکل لائف سکلز ہیں، یہ اسکول میں بھی اور گھروں میں بھی. بچے کس طور پہ تربیت کیجیے. ہمارا بچہ فون اٹھا لے تو پیچھے سے ایک ایسی جھڑک آتی ہے کہ وہ بیچارہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کی آدھی صلاحیتیں خود ماری ہوئی ہیں، آدھی صلاحیتیں ہمارے ماحول، معاشرے اور ریاست کے نظام نے ماری ہوئی ہیں. پھر اس میں سے نکلتا وہی ہے جو کوئی بیچارہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے اور بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہے تو وہ پھر ان سے ممتاز ہو کے نکل جاتا ہے. نہیں تو بڑے بڑے باصلاحیت بچے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. یہی تعلیم کا مقصد ہے، یہی پیغام آج کے پروگرام کا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے، یہی میلاد کا مقصد ہے کہ میلاد سے اٹھنے کے بعد شخصیات بہتر. اگر مقصد ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے، اس ایکٹیویٹی کا کیا فائدہ ہے، اگر آخر پہ آپ نے جج ہی نہیں کرنا کہ ہم نے اس پوری ایکٹیویٹی سے حاصل کیا کیا. تو لہٰذا اپنے حاصل پر توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب لوگوں کا آنا سننا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر آپ کی موجودگی میں سلام پڑھوں یا جی ٹھیک بات؟ والسلام وما علینا الا البلاغ.